السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا وہ نیند سے بیدار ہو تو اس وقت وہ نماز پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز کا وقت گزر جائے، مثلا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ قضائے عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ جو لوگ قضائے عمری یعنی زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا، اور کچھ دیر بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تمہیں کس چیز نے سلا دیا؟ تو اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس پاک ذات نے آپ کو سلایا ہے اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ اور جب آفتاب گرم ہوا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ جاگے، یعنی قارئین کرام، اصل حقیقت آپ نے جان لی کہ سورج طلوع ہو کر گرم ہو چکا تھا۔ تب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، مگر قوالوں نے ایک اور ہی قصہ گھڑ لیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اذان فجر نہ دی قدرت خدا کی دیکھیے مطلق سحر نہ ہوئی۔ یقین جانیے قوالیاں من گھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں تاکہ جاہل طبقے میں شرکیہ عقائد و اعمال کو رواج دیا جائے، اور جاہل لوگ انہیں روزانہ صبح دم تلاوت کی طرح سنتے اور کار ثواب سمجھتے ہیں۔ تو پھر صحابہ جاگے، یعنی آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، یعنی کہ اے بلال، آپ کو کس چیز نے سنا دیا، آپ کس وجہ سے سو گئے؟ تو اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس پاک ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، یعنی ان کا یہ عذر سن کر فرمایا کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے، لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی وقت
نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت ادا کر کے مزید توبہ و استغفار اور نیکی میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی، یہ کوتاہی ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے دین میں بہت زیادہ رعایت ہمیں دی ہے کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، تو آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو فریش کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا اور آپ کو بس کچھ بھی سمجھائی نہیں دے رہا سوائے بھوک کے، تو آپ پہلے کھانا کھائیں، اس کے بعد پھر آپ نماز ادا کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو رفع حاجت کے لیے جانا ہے اور آپ کو فارغ ہونا ہے تو آپ نے پہلے فارغ ہو کر آ جائیں، اس کے بعد آپ پھر نماز ادا کریں۔ دیکھیں دین میں کتنی ساری آسانیاں ہیں، سختیاں نہیں ہیں کہ بس کچھ بھی ہو مسجد پہنچ جاؤ، نماز پڑھ لو جا کے۔ تو اس طرح جو ہے نماز بھی آپ خشوع و خضوع والی نہیں ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا بھی درجہ نہیں پائے گی، کیونکہ نماز کا اصل مقصد ہی خشوع و خضوع ہے، عاجزی انکساری ہے، اپنے رب کے آگے متقی ہو کے بیٹھنا کو نماز کہتے ہیں، نہ کہ بس ہم نے تو آیا میں گیا، بس جلدی جلدی سے نماز ادا کی، لو بھائی نماز پڑھ لی۔ ایسی نمازیں قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ کو ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا ان سب چیزوں کا اہتمام کر کے نماز ادا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، اور ہماری نمازوں کو بلند درجات عطا کرے، اور ہماری ایک نماز کو 50 نمازوں کے درجات تک پہنچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔